بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قسط نمبر 826۔ ستائے جاؤ اور صبر کرو، زہد والی دعوت، استخلاص کے چلتے رہو۔ دعوتی کام اور اس کا اسلوب۔ الحمدللہ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد۔ ستائے جاؤ اور اف بھی نہ کرو۔ ترجمہ: یقیناً کچھ لوگ مر جاتے ہیں مگر ان کے عظیم الشان کارنامے ہمیشہ زندہ رہتے ہیں، جبکہ کچھ لوگ زندہ رہتے ہوئے بھی مردوں میں شمار ہوتے ہیں، یعنی انہیں کلمہ خیر کے ساتھ یاد نہیں کیا جاتا۔ مگر جو لوگ مخلص ہوتے ہیں اور حق کے خاطر ہر مصیبت برداشت کر لیتے ہیں اور اپنے منشور پر ڈٹ جاتے ہیں، ان کے عظیم الشان کارنامے ہمیشہ زندہ رہتے ہیں۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ بغیر شادی کیے انتقال کر گئے۔ انہوں نے اپنے پیچھے کوئی اولاد نہیں چھوڑی جو ان کے لیے دعا کرے، مگر انہوں نے اپنے پیچھے ایک نیک جماعت کو چھوڑا، جس جماعت نے دین حق کی بازیابی کے لیے تن من دھن کی بازی لگا دی اور دین حق کو اس کی اصلی شکل پر باقی رکھنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ وہ جماعت ابن تیمیہ کے لیے برابر دعا کر رہی ہے۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ بغیر شادی کیے اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ ان کی بھی کوئی اولاد نہیں جو ان کے حق میں دعا کرے، مگر آج کون ہے جو ان کی مشہور کتاب ریاض الصالحین کو نہ پڑھتا ہو اور ان کے لیے دعا نہ کرتا ہو۔ مفسر قرآن امام ابن جریر طبری بغیر شادی کیے انتقال کر گئے۔ ان کی بھی کوئی اولاد نہیں مگر انہوں نے اپنے پیچھے ایک ایسا کارنامہ چھوڑا ہے جس سے کوئی بھی عالم دین بے نیاز نہیں ہو سکتا۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، امام مالک کو ظلم و ستم کا نشانہ بنایا گیا اور اس قدر کوڑے مارے گئے کہ وہ بے ہوش ہو گئے۔ مجھے امید ہے کہ اللہ تعالی ہر کوڑے کے بدلے جنت میں ان کے درجات بلند فرمائے گا۔ امام مالک اس دنیا سے رخصت ہو گئے مگر ان کا ذکر خیر باقی ہے۔ کہاں گئے وہ لوگ جنہوں نے امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو قید و بند کی سزائیں دی؟ انہیں کوڑے لگائے گئے، وہ سب مٹ گئے، ان کا کوئی نام و نشان باقی نہ رہا۔ مگر امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا علم، ان کی سیرت، ان کی زندگی کے مختلف حالات اور واقعات اور ان کا مذہب ابھی تک باقی ہے۔ کہاں گئے وہ لوگ جنہوں نے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے عداوت اور دشمنی کی، ان کے مخالف بنے رہے اور انہیں جلاوطنی پر مجبور کیا، یہاں تک کہ وہ اسی جلاوطنی کی حالت میں اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ مگر پھر بھی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی شہرت اور ناموری دیکھیے کہ کوئی شخص عالم دین ہونے کی سند پا نہیں سکتا جب تک کہ وہ بخاری شریف نہ پڑھ لے۔ دنیا میں مسلمانوں کا کوئی ممبر یا کوئی اسٹیج نہ ہوگا جہاں سے یہ آواز سنائی نہ دیتی ہو کہ رواہ البخاری۔ اس حدیث کو امام بخاری نے روایت کیا۔ ایک بار امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ آپ کو جو لوگ ستاتے ہیں اور آپ پر تہمت لگاتے ہیں ان پر آپ بدعا کیوں نہیں کرتے؟ جواب میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان سنانے لگے کہ صبر کرو یہاں تک کہ حوض کوثر پر مجھ سے ملاقات کرو۔ زہد والی دعوت سے ہدایت عام ہوگی، مال کی فراوانی والی دعوت سے تو فتنے پھیلیں گے۔ اللہ جل شانہ نے زہد و تونگری دونوں راستوں والی دعوتی محنت حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر پیش فرمائی، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زہد والی دعوت کو اختیار فرمایا۔ فائدہ: اس فتنہ عالمی شورا کے باغی گروپ نے پانی کی طرح پیسہ بہایا۔ میڈیا پر حضرت جی کے رابع کے خلاف لکھے جانے والی کتابوں کی طباعت پر، امارتی اجتماعوں میں عوام کو شرکت سے روکنے پر، سفر خرچ وغیرہ وغیرہ پر، لیکن دن بدن گمنام ہوتے رہے اور اب تو کوئی انہیں اور ان کی تنظیم کو پوچھتا بھی نہیں، گزرا ہوا افسانہ بن کر رہ گئے۔ دوسری طرف زہد و توکل کے پیکر حضرت جی مولانا سعد صاحب ہیں کہ ایک پیسہ، ایک لفظ، ایک جملہ بھی اپنے دفاع میں استعمال نہیں فرمایا، صرف صبر کیا اور مصیبتوں کو سہتے رہے، دنیا میں عزت پائی، امیر ہونے کا تمغہ بھی اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا، آخرت کمالی۔ اس صدی میں آسمان نے زمین پر یعنی مولانا سعد صاحب جیسا سہن شکتی رکھنے والا حلیم نہیں دیکھا ہوگا، اس لیے کہ سارا عالم ایک طرف اور یہ بندہ خدا مولوی سعد صاحب ایک طرف،
اللہ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے۔ نتیجہ یہ ظاہر ہوا کہ سارا عالم اللہ رب العزت نے حضرت جی رابع مولانا محمد سعد صاحب دامت و برکاتہم کی جھولی میں ڈال دیا۔ ایک بڑی فتح یعنی فتح مبین سے سرفراز کر دیے گئے کہ انسانوں کے قلوب حضرت جی رابع اور ان کی عمارت کی طرف کھینچتے چلے گئے۔ زہد اور استخلاص کی برکت۔ دعوت و تبلیغ میں یکسوئی کے ساتھ چلنے کی بات ہی کچھ اور ہوتی ہے۔ دعوت کا رنگ اسی پر چڑھتا ہے جو مخلوق سے بے نیاز ہو کر دعوتی کام پر استخلاص کے ساتھ چلتا رہے۔ یقیناً ایسا ہی داعی ہدایت کا چراغ ہوتا ہے۔ ہر ملک میں اس طرح کے درجن 2 درجن مستخلصین پیدا ہو جائیں تو سارے ملک کے لوگوں کی ہدایت کے لیے کافی ہے۔ دراصل استخلاص ہی ایمان کی کسوٹی ہے۔ استخلاص نہ ہونے کی وجہ سے داعی پر دعوت کا وہ رنگ نہیں چڑھتا جو چڑھنا چاہیے۔ جب دعوت کا رنگ نہیں چڑھتا تو وہ کبھی بھی کسی کی بھی دعوت کو قبول کر سکتا ہے، داعی سے مدعو بن سکتا ہے۔ فائدہ: دودھ جب تک مکھن نہیں ہو جاتا تب تک اس کی خیر نہیں، جب مکھن بن جائے پھر اسے پانی میں گھلنے کا ڈر نہیں، وہ ہر حال میں مکھن ہی رہے گا، پگھلے گا نہیں۔ یہی حال دعوت کے مستخلصین کا ہے کہ انہیں کوئی چیز اپنی طرف کھینچ نہیں سکتی، مائل نہیں کر سکتی۔ دنیا تو دنیا ہے، دینی کام مثلا مسجد، مدارس، دینی خدمات کی کمیٹی، سیاست، حکومت کی کرسی اور نہ ہی کسی غیر تبلیغی شیخ کی بیعت اور خلافت اسے اپنی طرف مائل نہیں کر سکتی۔ اگر وہ کسی دینی کام کا ہاتھ بھی بٹائے گا تو اپنی داعیانہ شان کے ساتھ بٹائے گا، یعنی سب کچھ کرے گا مگر اپنے داعی ہونے کو نہیں، ہر پل یاد رکھے گا، ہرگز نہیں بھولے گا۔ اس لیے کہ دنیا میں سبھی شعبوں کے لوگوں کو نیک اور صالح آدمیوں کی ضرورت ہے، چاہے وہ مسجد ہو کہ مدرسہ، تجارت ہو کہ سیاست، مریدی ہو کہ خلافت، سب شعبے والے ریڈی میڈ نیک بندے کو ڈھونڈتے رہتے ہیں کہ ان کا کاروبار اچھا چلے اور آگے بڑھے۔ اس لیے سب کی نگاہ تبلیغ والوں پر لگی رہتی ہے کہ بس یہ ہمیں مل جائے، اس لیے کہ 6 صفات سے متصف ہوتا ہے۔ جان، مال اور وقت کھپانا اس کی عادت میں شامل ہے۔ عبادت گزار، اچھے اخلاق، للہیت کیا نہیں ہے اس کے پاس۔ دائی کبیر حضرت مفتی زین العابدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ سن 2000 میں آنکھوں کے علاج کے لیے لندن تشریف لائے تھے۔ لندن مرکز میں قیام تھا۔ مشورے والوں نے حضرت کی خدمت کے لیے دیگر اور ساتھیوں کے ساتھ مجھے بھی جوڑ دیا تھا۔ کچھ اور علماء بھی ہر وقت ساتھ رہتے تھے۔ ایک دن مفتی صاحب نے استخلاص پر بات کرنا شروع کی اور پھر خود کا واقعہ بیان فرمایا کہ صدر ضیاء الحق صاحب نے مجھ سے کہا، مفتی صاحب آپ اگر مذہبی امور کی وزارت کا قلمدان سنبھال لیں تو مملکت پاکستان کی عوام کا بھلا ہو جائے گا۔ مجھے بہت اچھا لگا۔ یہ بات میں نے حاجی صاحب کے سامنے رکھی۔ حاجی صاحب نے فرمایا آپ حضرت جی مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو لکھیں۔ خط لکھا۔ حضرت نے جواب میں لکھا، مفتی صاحب تبلیغ نے اپنے حصے کا جز جتنا نکالنا تھا اب اسے نکال لیا، ہو سکتا ہے کہ جز کا کچھ حصہ سیاست کے نصیب میں بھی رکھا ہو۔ اس چٹھی کو پڑھنا تھا، میری آنکھیں بھر آئی۔ میں خود سے کہنے لگا، زین العابدین تو موسمی اور سنترے کے مانند ہو گیا، تیرے جز کی بات کی جا رہی ہے، آخر تیرے استخلاص کو کیا ہو گیا؟ پھر میں نے حضرت جی کو فوراً لکھا کہ حضرت آپ کی توجہ سے میں استخلاص کو کھوتے کھوتے بچ گیا۔ اور پھر مفتی صاحب نے بڑے درد سے فرمایا، جم جاؤ تبلیغ پر اور مرکز نظام الدین کی اطاعت پر، نہ دیکھو ادھر نہ ادھر، جو کچھ ملنا ہے اسی محنت سے ملے گا۔ روحانیت، عزت، قبولیت سب کچھ اسی محنت سے ملے گا۔ صحابہ اسلام سے پہلے درندوں کی زندگی گزارتے تھے، لیکن یہی دین اور دین کی دعوت کے کام نے انہیں کہاں سے کہاں پہنچا دیا۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ آج یہی کچھ سیدھے سادے تبلیغ والوں کے ساتھ ہو رہا ہے۔ ان کو بہلایا جاتا ہے کہ بھلا ہم میں اور تم میں کیا فرق ہے، ہم تبلیغ سے ہرگز منع نہیں کرتے، ہمارے آپ کی اصلاح ہوگی، ہم سے بیعت کر لو۔ اب کیا تھا، نفس کمزور ہے، آسانیاں تلاش کرتا ہے، کہاں در بدر گشتوں میں پھرنا، 2 گشتیں، 2.5 گھنٹے، سہروزہ، سالانہ چلہ، اور یہاں پیر صاحب کے پاس تو بس آرام ہی آرام ہے، بیعت کر لو، معمولات پورے کر لو اور تبلیغ سے جان چھڑاؤ۔ یہ کھری کھری حقیقت ہے۔ اسی نورانی حجاب میں 50 سال سے 80% تبلیغی والے مبتلا رہے اور خودی کو سنوارنے کی فکر میں خلق خدا کو بھول گئے اور دعوتی عمومی محنت کو خیرباد کر دیا۔
تعجب اور خوف تو اس وقت ہوا کہ ایک دن ایک مولانا صاحب مجزلہ کو یہ فرماتے سنا گیا، اے تبلیغ والو، تمہاری محنت سے دوسروں کی تربیت تو ہو رہی، لیکن تمہاری خود کی تربیت کیسے ہوگی؟ اس کے لیے مجھ سے بیعت کر لو اور میری خانقاہ میں آؤ، یہاں تمہاری تربیت ہوگی۔ کیسا شاطرانہ اور تلبیس سے بھرا انداز بیان ہے۔ بھیونڈی میں مولانا نے بیان کیا اور درجنوں تبلیغ والوں نے بیعت کر لی اور دعوتی عمومی محنت سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ حضرات صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین کی تربیت اسی دعوتی کام نے کی۔ جو شخص یہ گمان کرے کہ اس کار نبوت میں چلتے ہوئے بھی اس کی اصلاح ادھوری اور نامکمل ہے، اس نے اس مبارک کام کی توہین کی، اس نے اس دعوتی کام کو سمجھا ہی نہیں۔ حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی نصیحت، قربان جائیں حضرت جی یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی نصیحت کے، فرمایا کسی کو اپنے مال سے تبلیغ میں چلانا ایسا ہی ہے جیسے تبلیغ کا دشمن پیدا کرنا، اس لیے کہ جب تک اسے مال ملتا رہے گا وہ تبلیغ کرتا رہے گا، اور جہاں ملنا بند ہو گیا تو وہ تبلیغ اور تبلیغ والوں کے خلاف بولنے لگے گا اور دشمن بن جائے گا۔ آج کل تو بڑے بڑے نامور تبلیغ والے تبلیغ چھوڑ کر خانقاہوں کے مشائخ بن بیٹھے۔ یہ اور عالمی شورا والے سب کے سب حضرت جی کی مذکورہ نصیحت کی زندہ مثال ہے، اس لیے کہ ایک زمانے تک یہ لوگ تبلیغ اور دعوت کے ہیرو مانے جاتے تھے، لیکن آج یہ لوگ تبلیغ کی عمومی محنت چھوڑ کر اپنے ادارے کھول کر بیٹھ گئے۔ پہلے اللہ کی طرف بلاتے تھے، اب اپنی طرف بلاتے ہیں۔ مرکز چھوڑنے کی وجہ، مرکز نظام الدین چھوڑنے اور مولانا سعد صاحب سے دشمنی کی وجہ صرف مال اور جاہ کا نہ ملنا ہے۔ کام کا نہج بدل گیا، نظریات بدل گئے، وغیرہ وغیرہ۔ یہ کہنا تو بہانہ ہے۔ مولانا سعد صاحب کے انہی نظریات کو 20 سال سے سنتے رہے اور خوش تھے، اب اچانک کس طرح کا دورہ پڑ گیا کہ مخالف بن گئے اور بھاگ نکلے۔ 20 سال سے مولوی سعد صاحب کی اطاعت میں چلتے رہے، ان کی تعریف کرتے تھکتے نہیں تھے، اب اچانک ساری خرابیاں نظر آنے لگ گئی۔ دنیا بھر کے تبلیغ والے پاگل تو نہیں ہیں جو شورائیوں کی اس تبدیلی ذہن کو سمجھ نہ پائے؟ سب جانتے اور مانتے ہیں کہ یہ سب اس لیے ہوا کہ مال ملنا بند ہو گیا، بیرونی اسفار کے لیے مرکز سے ٹکٹ اور سفر خرچ بند ہو گیا۔ موزمبیق پہنچ کر جماعت والوں نے ویزے کے پیسے اہل موزمبیق کو ادا کیے تو وہ لوگ دم بخود ہو کر کہنے لگے، پہلے تو ہم ٹکٹ تک کا بوجھ اٹھاتے تھے، اب آپ لوگ تو ویزے کے پیسے بھی واپس کر رہے ہیں۔ تو ساتھیوں نے کہا کہ ہمارے امیر حضرت جی مولانا سعد صاحب کا حکم یہی ہے کہ تم جس ملک میں بھی جا رہے ہو ان ملک والوں پر احسان نہیں کر رہے ہو، اس لیے کسی کا 1 روپیہ بھی کسی کام میں لگے تو انہیں واپس کرنا۔ موزمبیق کے ذمہ دار کے ساتھیوں کی آنکھیں بھر آئی، کہنے لگے واقعی یہ صحیح نہج ہے، اسی کو سیرت صحابہ کا نہج کہتے ہیں۔ موزمبیق کا جو بنیا مافیا تھا انہیں برا لگا، جماعت والوں کو ڈانٹا اور کہنے لگے پرانے طرز کو اگر تم چھوڑ دو گے تو ہم تمہاری جماعت کو ڈپورٹ کروا دیں گے۔ افریقی لوگوں کو معلوم ہوا، وہ لوگ آئے اور جماعت والوں سے کہا کہ ان بنیوں کی باتوں کا خوف نہ کرو، ہماری موزمبیق کی 10,000 مساجد کے دروازے آپ کے لیے کھلے ہیں۔ اور بنیا مافیا سے کہنے لگے تم اور تمہارے بڑے 200 سال سے ہمارا خون چوستے رہے، اب بس ہو گیا، اگر مرکز کی نظام الدین کی جماعتوں سے لڑو گے تو ہم تمہیں ڈپورٹ کروا دیں گے۔ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ، اپنا مال اور اپنی جان لگانا، یہ تبلیغی دعوت کے 2 پر ہیں، ان میں ایک پر بھی ناکارہ ہو گیا تو پرندہ پرواز نہیں کر سکے گا، صرف گھومتا رہے گا، بالآخر ایک دن تھک کر گر جائے گا۔ ترکی کے شیخ محمود آفندی صاحب سے ان کے مدرسے میں ملاقات ہوئی۔ شیخ نے فرمایا ہمارے خلافت عثمانیہ میں 30,000 علماء اور دائی کا مجموعہ دعوت و تبلیغ پر مقرر تھا۔ امارت عثمانیہ انہی مال اور حفاظت مہیا کرتی تھی، وہ لوگ بھی تمہاری طرح بستی بستی قریہ قریہ دعوت دیتے پھرتے تھے۔ خلافت گئی تو دعوت بھی گئی اور ترکی گمراہیوں کے دلدل میں پھنس گئے، مگر تم تبلیغ والے محض اس لیے کامیاب ہو کہ تم نے صحابہ والا نظام اپنایا ہوا ہے، یعنی اپنا جان اور اپنا مال۔ انشاءاللہ تمہیں کبھی زوال نہیں ہوگا ہماری طرح۔ تبلیغ میں نوکر شاہی جائز نہیں، کسی کے مال پر چلنے سے بہتر ہے کہ آدمی مقامی کام کر لے اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا رہے، اللہ تعالیٰ وسعت عطا فرما دے تو باہر خروج کرے۔ سن 1991 میں ڈیوزبری مرکز کے بزرگوں نے ہمیں بھی پیشکش کی تھی کہ مرکز آ جاؤ،
ہم تمہاری ضروریات کی ذمہ داری لیتے ہیں۔ بندے نے عرض کیا میں خیراتی تبلیغ کا قائل نہیں، استعداد ہوگی تو ملکوں کا سفر کروں گا ورنہ مقامی کام کرتا رہوں گا۔ اب سوچتا ہوں کہ اگر میں 30 سال پہلے خود کو بیچ دیا ہوتا تو آج آزادانہ طور پر قسطیں کیسے لکھ سکتا، کیوں کر فتنہ خبیثہ پاکستانی عالمی شورا کی خبر لیتا۔ یہ سب برکات ہیں اپنے جان اور مال والی تبلیغ کی۔ اللہ دعوتی کام کی پوری حفاظت فرمائے اور ہم تمام کو قبول فرمائے، انسانیت کی عمومی ہدایت کے فیصلے فرمائے۔ آمین آمین آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ میری بات توجہ سننی پڑے گی، بہت توجہ سننی پڑے گی۔ تم بات کو غلط مطلب نکالو گے اپنے ذہن سے، اور میرے ذہن میں جو مطلب ہے اس پہ غور نہیں کرو گے۔ یہ بڑی مصیبت ہے زمانے میں۔ بجائے جو میں چاہتا ہوں اس طرف توجہ کرنے کے، اپنے دماغ میں جو کچھ لیے بیٹھے ہو اس کو غلط رخ پر لے جاؤ گے۔ سنو غور سے۔ بات کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے آدمی اپنے ذہن کو اور اپنے برتن کو اعتراض اور تردد اور اشکال سے خالی کرے، اس لیے کہ اگر کسی بات کو بھی مفہوم مخالف اور کسی بات کو بھی کسی دوسرے عمل کی تردید یا اس کی تنقیص یا اس کی افادیت کو کم سمجھنے کے سوء ظن کے ساتھ سنا گیا، نفع کی باتوں سے نقصان ہونا یقینی ہے۔ اس لیے سب سے پہلے ہم اس کی نیت کریں، پوری بات سنیں گے، آگے پوری بات نقل کریں گے۔ آدھی سننا یہ بھی دین و دعوت کے لیے ناقص، اور آدھی بات کا نقل کرنا یہ تو بڑے فساد کا ذریعہ ہے۔ اس لیے بہت توجہ کے ساتھ بات سننی ہے۔ اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً سبسکرائب کیجئے، ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیو ہیں وہ آپ کو وقت پر ملتی رہیں۔